دور میں ہم عشق رسالت کی امین تھے. ہر دور میں ہم نے رسالت کو عروج پہ دیکھا, عروج پہ رکھا ہے. میں اسی لیے آپ کے توسط سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امین تھے. تم چھوڑ کے بھاگ آئے, ہم لوگ وہیں تھے. ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امین تھے. تم چھوڑ کے بھاگ آئے, ہم لوگ وہیں تھے. اور کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی, کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا. میں پھر کہوں کہ کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے, جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے. مجھے وقت نہیں ہوگا. ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امین تھے. بڑا مقدم جانا ہے رسالت. ہر دور میں ہم عشق رسالت کے امین تھے. تم چھوڑ کے بھاگ آئے, ہم لوگ وہیں تھے. تم چھوڑ کے بھاگ آئے, ہم لوگ وہیں تھے. اور کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا, کس منہ سے منائیں گے وہ میلاد نبی کا جو لوگ محمد کے جنازے میں نہیں تھے. حضرت محترم علامہ اسد جوہری, آپ سے گزارش کہ آج اس جشن سے ہم سے خطاب فرمائیں. پر محمد علی محمد بلند پر سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. حدیث سرکار ہے, اگر تمام لوگ میرے بھائی علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. ٹھیک ہے جی, کیا خوب نام ہے نام محمد. توجہ کا طالب ہوں قبلہ, کیا خوب نام ہے نام محمد کہ جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں, کہ جس پہ نقطہ بھی رب کو نہیں. دامنے مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. اور نبی سے خود خدا نے کہہ دیا, ماشاءاللہ توجہ, ماشاءاللہ, اور نبی سے خود خدا نے کہہ دیا جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام ماشاءاللہ. علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد, فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. مکی کی آمد, بدری
کرام، حضرات گرامی قدر، اس مقدس انتہائی متبرک جشن سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی اس تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہے۔ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ماشاءاللہ، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، اللہ کہتا ہے کوئی بھی ہو وہ عمل صالح وجہ لائے، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بس شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، اللہ کہتا ہے من عمل، جو بھی اچھا عمل کرے گا شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ میرا ساتھ یہ گا، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کو رقم کریں اور ہم اسے وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیزوں، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی اچھا عمل کرے ایمان رکھ کے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور بے تحاشا لامحدود اجر عطا کریں گے اسے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو ہم اس وقت بیٹھے نا یہاں پر، میں ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے محترم سننے والے یہاں سب تشریف فرمائے مسجد میں، تھک تو نہیں رہنا حضرات؟ وہاں کرتے رہیں گے، میرے ساتھ ساتھ ان کا لفظ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فرش جگہ بیٹھے ہوئے آواز آئی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے سب زندہ ہے نا؟ یہ نعرے لگانا زندگی کی علامت ہے، ہاتھ ہل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب زندگی ہے۔ یہ زندگی ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے کہا سب توحید پہ گفتگو ہو کے پھر میں آگے جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں، ہے نا؟ میں بول رہا ہوں، میں زندہ ہوں، اللہ نے حیات دی ہے، آپ زندہ ہیں، اللہ نے حیات دی ہے، اور اللہ خود کہتا ہے اچھا عمل کرو گے تو ہم مرنے نہیں دیں گے، ہے نا؟ پاک زندگی کے ساتھ تمہیں زندہ رکھیں گے ہمیشہ۔ تو ہمیں زندگی دی ہے اللہ نے، من جانب اللہ زندگی ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا والحی القیوم، اللہ هو الحی القیوم، اللہ کہتا ہے میں خود بھی حی ہوں، میں خود بھی زندہ ہوں، ہے نا؟ تو ایک ہم زندہ ہیں، ہم بھی حی ہیں، اور اللہ کہتا ہے اللہ بھی حی ہے، اللہ زندہ ہے نا؟ ہماری حیات ہے اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ جو ہے وہ عین حیات ہے۔ ہم اور ہیں، حیات اور ہے۔ بچہ پیدا ہوا، قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ نحل کے اندر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا ہوا انسان، اسکول میں گیا، کالج میں گیا، مدرسے میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، علم حاصل ہو گیا، تو علم اور ہے اور وہ انسان اور ہے، حیات اور ہے، وہ انسان اور ہے، لیکن اللہ کی صفات اور نہیں ہے۔ اللہ جو علم ہے اس کے پاس وہ عین علم ہے، عین صفات ہے نا؟ اس کی ذات اور صفات میں کوئی جدائی نہیں ہے کہ الگ سے کوئی آ جائے تو اسے حیات عطا کرے، الگ سے کوئی آ جائے تو اسے علم عطا کرے، ہے نا؟ ہمارا علم اور ہے، ہم اور ہیں، ہماری حیات اور ہے، ہم اور ہیں، لیکن اللہ کی حیات وہ اللہ عین حیات ہے، اللہ عین علم ہے، اللہ عین عدد ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آپ میں ایک جملہ کہوں گا، یہاں تک تو ہم سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ حیات ہمیں دی ہے اللہ نے، ہم بھی زندہ ہیں، ہے نا؟ ہماری حیات ہے اللہ کی دی ہوئی، یعنی مخلوق ہے، اور اللہ کی حیات وہ تو عین حیات ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، حیات کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کہتا ہے کہ میں بھی حی ہوں، میں زندہ ہوں۔ اب میں زیادہ روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، اچھا تو اب ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک مقام پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے کیا کر دیا؟ سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے، پھر ہم سورہ نحل، پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر میں نے پانی برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔
میں نہیں بول رہا. زمین کو ہم نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین زندہ بھی ہوتی ہے اور زمین مرتی بھی ہے. مجھے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے لیکن کچھ جملے کہتا ہم بھی زندہ ہیں اور ہمیں مرنا بھی ہے. اللہ حی ہے, زندہ ہے, وہاں موت نہیں ہے, وہ تو عین حیات ہے نا. تو اب اللہ نے کہا کہ زندگی ہمارے پاس بھی, زندگی زمین کے پاس بھی. اگر کوئی کہ جناب زمین کی جو زندگی ہے وہ تو پانی کے ذریعے سے ہے, اللہ نے پانی برسا کے زندہ کیا, تو خالی زمین کا کیا ذکر ہے؟ خدا ایک مقام پہ کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی, میں نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا ہے. فقط زمین کی کیا بات ہے؟ جعلنا من الماء کل شیء حی, ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا ہے. تو اب اللہ نے جب کہہ دیا ہم بھی شہ ہیں آپ بھی شہ ہیں, تو پانی سے قرار دیا. اور زمین کو کہا کہ زمین کو ہم نے مرنے کے بعد زندہ کر دیا, کس سے؟ پانی برسا کر. ٹھیک ہے, تو اصول بن گیا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین زندہ بھی ہوتی ہے. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی, زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ دیکھیں وقت کافی گزر چکا ہے لیکن میں صادق رہیے گا, کوئی قرآن کا پیغام ہے اور مجھے بھی اور آیتیں پڑھنی ہے. مولا مجھے تاثیر دے کے میں یہ پیغام سننے والوں کو سنا سکوں. قرآن کی آیتیں مجھے پڑھنی ہے لیکن ذرا آپ کے ذہنوں کا حوالہ کرنا ہو. زمین مرتی ہے, زمین زندہ بھی ہوتی ہے, یہ تو ہمیں قرآن سے معلوم ہو گیا. اب پوچھنا ہے قرآن سے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی. اب اس کے لیے مجھے کوئی آیت, کوئی آگے پیچھے کوئی حدیث بیان نہیں کرنی. ہر سننے والا جانتا ہے, میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں بھائی زمین جب مردہ ہوتی ہے اس کے مردہ ہونے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بنجر زمین, بے آب ہو گیا میدان, چٹیا میدان, جہاں نہ دانا ہو گئے, نہ تنکا ہو گئے, نہ پودا نکلے, نہ پھول نہ پتی, کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, زمین مردہ تھی, زمین مردہ تھی. کسی صاحب نے چاہا کہ جناب کھرپی سے کھرید کر زمین کو اس کے اندر کوئی بیج ڈالے. انہوں نے کہا ڈالے جناب, بیج ڈالا, 2-4 دن تک دیکھتے رہے, کچھ نہیں نکلا. بلکہ وہ جو بیج تھا, وہ جو زمین میں گیا تھا, اتنی دھوپ پڑی کہ تمازت آفتاب سے وہ بیج جل کر راکھ ہو گیا. عجیب بات ہے. کوئی صاحب اٹھی ہوئے کہ جناب میں آم کی کوٹلی بھول بہوں گا, کب ہوئی انہوں نے آپ جگہ بنائی, آم کی کوٹلی ڈالی اس کے اندر, زمین کی مردہ. اتنی دھوپ پڑی, اتنی تپش ہوئی, اتنی تمازت آفتاب کہ زمین جل کر راکھ ہو گئی. ٹھیک ہے, زمین کے اندر جو بیج تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا, کچھ نہیں نکلا, نہ پودا نکلا, نہ پتی, نہ پھول, نہ ٹہنی, نہ گل, نہ گلاب, کچھ نہیں نکلا. ٹھیک ہے نا, تو کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے زمین مردہ تھی. تو آپ نے سمجھ میں آ گیا کہ زمین مردہ وہ ہے کہ جس میں جو چیز جاتی ہے اس میں نکلتا کچھ نہیں ہے, وہ بلکہ الٹا جو جاتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے نا. علی والوں توجہ کرنا. تو زمین کے اسی سے میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت کو ملانا ہے. زمین کے مردہ ہونے کی علامت, اس طرح بندہ بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں آ گئی؟ زمین کے مردہ ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس سے جو چیز دی جاتی ہے اسے بچاتی نہیں ہے بلکہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور اب قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے پانی برسا کر زمین کو زندہ کیا تو ہم نے اس ایک دانے کو 10 نہیں 700 بنایا. زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے, اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ ایک دانہ 10 کے 7 نہیں بنا, وہ 700 بن گیا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, علی والا توجہ کرنا, کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو دیا جاتا ہے اسے بچاتی نہیں ہے, اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کہ وہ ایک کو 700 بنا دے. خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ زمین کی زندگی سے اپنی زندگی کو پہچانے, زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے. کیسے پہچانے؟ جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا سکے وہ مردہ. جسے جو دیا, سلامت رہے, آپ کی باتیں آ رہی ہیں, جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا, پیچھے والے میرے ساتھ دینا, جسے جو دیا جائے اگر وہ نہ بچا سکے وہ مردہ, جو 1 کو 1000 بنا دے وہ زندہ. بزم رسول نے یہ دونوں نقشے کھینچ دیے. خدا قرآن میں کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. رسول یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے نبی کے جشن رہنے والوں سلامت ہے. مل کے آپ کا منہ دیکھوں گا کتنا پڑھنے کا منہ ہے. نبی کا جشن ہے, جشن کا منہ بنا کے سننا. حتی اذا خرجوا من عندک, رسول اللہ کہہ رہا ہے یہ تیری بزم میں بیٹھنے والے, یہ تیرے پہلو میں دائیں بائیں بیٹھنے والے جب تیری بات سنتے ہیں, حتی اذا خرجوا من عندک, اور جب سن کے باہر آتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم, جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا. رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ مولا آباد رکھے ان ہاتھوں کو, سلامت رکھے. اس کا میرا ساتھ دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول
से सुना, उसे सुन के याद ही रख सके, सुन के भूल गए। कुरान पढ़ने वालों, बस में रसूल से दो आवाजें आई, मेरा साथ दे डाली वालों, जुमला मेरा नहीं है, जुमला कुरान का है। बस में रसूल से दो आवाजें आई, एक उम्मत की आवाज, एक उम्मत की आवाज कि रसूल क्या कह रहा था, और एक मेरे अली की आवाज कि रसूल ने मुझे 1000 बाप तालीम किए और हर बाप से मैंने 1000 बाप निकाले। जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। उनकी अजमत पे मिलके बाबा से बड़ा सलवार। माशाल्लाह। अपने बीच कोई सहमत रहे, थोड़ा सा आहिस्ता का भी होगा, लेकिन आपकी बेदारी है तो इंशाल्लाह जुमले पहुंचेंगे। मैं थोड़ा सा आहिस्ता तो हो जाऊंगा, इसकी परवाह नहीं करनी है, आपको बेदार रहना इंशाल्लाह। और बेदार करने वाले तो अब हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, रसूल तेरे पास तेरी बात सुनते हैं कान लगाकर, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, खरजू जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के हत्ता खरजू दे मिन इंदिका कालू बिल्लज़ीना उतुल इल्म, तो जो उतुल इल्म है, उतुल इल्म कौन है, जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया है, उनसे पूछने लगते हैं माज़ा क़ाला आनिफ़ा, रसूल अभी क्या कह रहे थे, रसूल अभी क्या कह रहे थे। तो जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। अली वालों यही है ना, जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा। जो अल्लाह कहता है जमीन की जिंदगी से अपनी जिंदगी को पहचानो, जो कुछ न निकाल सके, जो जला के राख करते वो मुर्दा, जो सुन के भूल जाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। तो मेरा अली है जिंदा, मेरा अली है जिंदा। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ अली के चाहने वालों से, है कोई दुनिया का जिंदा जो अली का मुकाबला कर सके? है कोई दुनिया का जिंदा जो अली के मुकाबले में आ सके? तो जब जिंदा अली का मुकाबला ना कर सके तो मुर्दे को अली के मुकाबले में क्यों रखते? मन अमिला सालिहन, जो भी अच्छा अमल करेगा, मिन ज़करिन उनसा, मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, वो बाईमान हो, तो अल्लाह कहता है हम उसे जिंदा रखेंगे, हम उसे मरने नहीं देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और उसकी नियत उसके इरादे से कहीं बढ़ के उसे अजर अता करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो अब हर इंसान चाहता है कि जिंदा रहे। माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है मैं वादा करता हूँ अच्छा अमल करो, ईमान रखो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। ठीक है, मालिक वादा करता है, हमारी क्या हैसियत है? हम कहते हैं भाई बच्चे को सलामत रहो, सलामत रहो, कहते हैं माशाअल्लाह, सलामत रहो, हमेशा जीते रहो। माशाअल्लाह। ये दुनिया फानी में हम कहते हैं बच्चे को हमेशा जीते रहो, हालांकि मरना है। लेकिन जब इंसान जन्नत में जाएगा, है ना, तो वहाँ पे सलामती ही सलामती है, बेशक वहाँ जिंदगी ही जिंदगी है, वहाँ मौत नहीं है, वहाँ मौत नहीं है। अल्लाह कहता है अगर अच्छा अमल किया, ईमान रखा तो हम कुछ ना करेंगे। मालिक कैसे पता चले ईमान क्या है, अमल साले क्या है? कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। मालिक बस तेरी इताअत कर दे जन्नत मिल गई? कहा नहीं, अरे वो अतियो रसूल, और मेरे भेजे हुए रसूल की भी इताअत करो। मालिक तेरी इताअत, तेरे रसूल की इताअत, बस कहा नहीं व उलिल अम्रे मिनकुम, और उन साहिबाने अम्र की इताअत करो, मिनकुम, जो तुम में से है। ये ना दास्तान है, ना ये दास्तान है, ना कहानी है, ना किस्सा है ना, ना कोई स्टोरी है। मैं तो कुरान की आयत बना रहा हूँ, और ये आयत वो है, मेरे बुजुर्ग भी है मजमे में, मेरे छोटे भी हैं, मेरे नौजवान भी हैं, है ना, हर सुनने वाले की सुनी हुई आयत है। मैं बहुत तवील तो गुफ्तगू नहीं करूँगा, इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन
چاہ رہا ہوں کہ آیت کا پیغام پہنچے اور ہم نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کے بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کریں اس آیت کے ذریعے اللہ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اے ایمان لانے والوں، ایمان ہے تمہارے دل میں تو اللہ کی اطاعت کرو، مالک کر لی اور کسی کرو واطیعوا الرسول، اور جو میرا رسول ہے اس کی بھی اطاعت کرو، مالک کر لی کا مطلب دو کہ نہیں، وہ الامر منکم، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. عجیب بات ہے، اللہ کی اطاعت، رسول ایک لفظ کھولنا چاہ رہا ہوں میں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، الامر کی اطاعت، تینوں جگہوں پر اللہ نے لفظ بدلا نہیں، اطاعت 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 ہے نا. لیکن جب اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا تو لفظ کو بدل دیا، کہنے لگا بالوالدین احسانا. بولنا ہی میرے ساتھ سلامت ہے. بات کے بنا سننے والے بیٹھے ہوئے میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ پیغام پہنچ جائے. میں کوئی ٹائم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے اطاعت، نبی کے لیے اطاعت، الامر کے لیے اطاعت. اور مالک جب ماں باپ کا ذکر کرتا ہے لفظ بدل دیا، بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو بھائی اللہ کوئی لفظ بے حکمت استعمال نہیں کرتا. مالک رب العالمین ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جب قرآن میں کوئی لفظ رکھتا ہے نا تو اسے پورے وزن کے ساتھ رکھتا ہے، پورے لفظ کو تول کے رکھتا ہے. اس نے اپنے لیے اطاعت رکھی، رسول کے لیے اطاعت رکھی، لیکن ماں باپ کے لفظ بدل دیا کہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب فرق کیا ہے اطاعت میں اور احسان میں؟ بھائی فرق یہ ہے، علماء لغت نے لکھا اطاعت کے معنی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی بزرگ کہے جناب پانی لے کے آ جاؤ، یہ بچہ اٹھ کے گیا باہر سے پانی لے کے آ گیا گلاس، میں نے پانی پیش کر دیا بزرگ کو. تو دوسرا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھائی بڑا اطاعت گزار بچہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ہے میرا ساتھ دینا ہے. آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مولا مجھے تاثیر دے کے جملہ پہنچ جائے، چاہے میں آہستہ ہی پورا ہو جاؤں. لفظوں کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ منتخب لوگوں کے سامنے لفظوں کو انتخاب کر کے بیان دے دوں. بچہ کیا کر کے پانی لے کے آیا، اس آپ دیکھے کہا بڑا اطاعت گزار ہے. کیا مطلب؟ بڑے کی بات کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، اس کے معنی ہے اطاعت. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. بڑے کی بات کو اسے حکم دیا، آرڈر دیا، امر کیا، بچے نے مان لیا، تو بڑے کی بات کو ماننا یہ ہے اطاعت. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اطاعت اور احسان کے معنی عربی میں اس کا حروف اصلی ہے ہے سین نون. احسان کے معنی اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں احسان، ہے نا. عجیب بات ہے، اللہ نے اپنے لیے رکھا اطاعت، نبی کے لیے رکھا اطاعت، الامر کے لیے رکھا اطاعت، لیکن جب ماں باپ کی منزل آئی تو کہنے لگا کہ بالوالدین احسانا، احسان کرو. علی والوں اب مجھے اجازت دیں ایک مثال بیان کر دوں. فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں فیصلہ آباد کے ماننے والوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا. آپ کے بیدار ذہن ہے، جملے کو اشارہ خود پرواز دیں گے، بس مولا مجھے تاثیر دے کے مثال بیان کر سکوں. بھائی ماں باپ بیمار ہو گئے، 50 سال کے تھے، 60 سال کے تھے، ماں کی ایج ہو گئی 70 سال اور باپ کی ایج ہو گئی مثلاً 75 سال 80 سال. دونوں بستر عدالت پر ہیں، دونوں مریض ہیں، دونوں بیمار ہیں. اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ ڈاکٹر بلا رہی ہے، دوائیں پلوا رہی ہے، دوائیں آ رہی ہیں، ڈاکٹر آ رہا ہے، انجیکشن لگ رہا ہے، ڈرپ لگ رہی ہے. 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، مرض گھٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. پریشانی ہو گئی اولاد کو کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، مرض تو بڑھ رہا ہے. بھائی بہنوں نے مشورہ کیا، مشورہ میں جب جانا ہے اپنی نبی کی بارگاہ میں اور سارے مجمع کو لے جانا ہے. یہی جملہ پڑھ کے میں اتر جاؤں تو جشن ہو گیا ہے نا. لفظ قرآن کی لفظ کو کھولنا چاہ رہا ہوں میں. بیمار ہو گیا باپ ماں، علاج ہو چلا جا رہا ہے، دوائیں چل رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. بھائی بہنوں نے مشورہ کیا کہ ڈاکٹر بدلو. کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر بدلا. شہر کا ماہر ڈاکٹر جو فزیشین تھا اسے لے کر آئے. اس نے جب چیک کیا تو کہا کہ بھائی یہ نسخہ نہیں چلے گا، نسخہ بدلو، دوائیں بدلو، ڈرپ بدلو. اب وہ تو دوائی لے کر چلا گیا، ڈاکٹر جو ہے فزیشین دوائی لے کے چلا گیا. اب جب دوا کھانے کا سنیے گا، جب دوا کھانے کا وقت آیا تو بیٹے نے پڑھ کر باپ کو دوا پیش کی. باپ بیمار تو تھا، اسے غصہ آیا، اس نے دوا کو کہا پھینکو، ڈاکٹر کو نکال دو. اب مجھے مہمہ بتائے کہ بیٹا کیا کرے، کیا دوائیں اٹھا کے پھینک دے، کیا ڈاکٹر کو اٹھا کے پکڑ سے باہر نکال دے؟ نہیں، حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے محبت سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی پلاؤ، اس لیے کہ اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے. سلامت ہے. جملہ اگر بہت پیاری والوں پیچھے والوں جملہ کر لو. میں نے کہا باپ نے کہا ہے دوائی پھینکو، کہا نہیں. میں نے کہا باپ نے کہا ڈاکٹر کو باہر نکالو گھر سے، آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا حکم شریعت یہ ہے، نبی کے حکم شریعت یہ ہے کہ پیار سے محبت سے دوا بھی پلاؤ، ڈاکٹر بھی بلاؤ، اس کے اطاعت نہیں کرنی، احسان کرنا ہے. تو ہماری توجہ ہماری سمجھ میں آ گیا، جو جشن سننے بیٹھا ہے ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کبھی جو باپ کہے وہی کرنا احسان ہے، اور کبھی جو وہ کہے اگر خلاف مصلحت ہو
फौरन सलवात पढ़ते हैं फतेह मुस्तफा पर। भाई मैं अपने मोहतरम से वाले से पूछना चाह रहा हूँ, नमाज पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं, ये किसने बताया है? रसूलुल्लाह ने। तवज्जो रख के मेरी तरफ चुप नहीं है ना, सबसे मैं खिताब कर रहा हूँ। आप कहेंगे मुझे भाई 5 मिनट में उतर जाएगा, मैं छोड़ दूँगा 5 मिनट में, सारे जश्न है। आप कहेंगे 15 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ूंगा, इससे आगे पढ़ना नहीं है, काफ़ी वक्त गुजर भी चुका है। तो मैंने कहा भाई नमाज किसने बताई था? रसूल अकरम ने। पैगंबर की हदीस है, मशहूर हदीस है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो। नबी कह रहे हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। क्या करते हुआ इसका सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो वैसे तुम नमाज पढ़ो। ये नहीं कहा नबी ने कि जैसे मेरी नमाज है वैसी पढ़ो। नबी की नमाज की जो मार्फत है वहां तक कौन जा सकता है ना? अंबिया नहीं जा सकते। तो नबी ने ये नहीं कहा कि जैसी मेरी नमाज है वैसी पढ़ो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे नमाज पढ़ो। रोजा किसने बताया? नबी ने बताया। हज किसने बताया? नबी ने बताया। ठीक है ना? अच्छा जुमला कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने कुरान मजीद खोला तो कुरान मजीद में परवरदिगार ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, अभी मैंने आयतुल कुर्सी का जुमला पढ़ा था, अब फिर पढ़ा हूँ मैं, ला इकराहा फिद्दीन। बोलते रहिएगा मेरे साथ साथ, नारे तो लग रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन जुमलों को जरा परवाज कीजिएगा। सामने दाएं में बैठे थक तो नहीं रहे ना? मैं आपको साथ लेके चलूंगा सारे मजमे को। ला इकराह फिद्दीन, मैंने कहा तर्जुमा करें, कहते दीन में कोई इकराह नहीं है। मैंने कहा इकराह का मतलब का जबरदस्ती। माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने कहा ऐसे ही, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने कहा जनाब ये तो कुरान की आयत है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वही अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर झूठ बोला तो गुनाह मिलेगा, अगर शराब पी तो कोड़े लगेंगे, वाजिब हज छोड़ा तो गुनाह, वाजिब नमाज़ें छोड़ी तो गुनाह नहीं है क्या? वाजिब रोज़े छोड़े गुनाह है ना? उस पर वाजिब, आप पर वाजिब, तो जो बालिग़ है वाजिब है, उस पर नमाज पढ़ना वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, ठीक है ना? हज वाजिब, सब चीज़ें वाजिब है। तो वहाँ तो अल्लाह कह रहा था छूट दे दी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर है ही नहीं, ज़बरदस्ती है ही नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। बज़ाहिर तो तज़ाद नज़र आ गया ना, कि वहाँ ये कहता है और यहाँ ये कहता है, वहाँ छूट दे दी, यहाँ पकड़ लिया। तो अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, यकीन जाने आयतों में कोई तज़ाद नहीं है, इसलिए कि दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है। लेकिन जब शरीयत को मान लिया तो अब नमाज पढ़नी होगी। दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है। अब इसको अगर इस तरह में ले जाएं तो तकवीनी और तशरीह इस्तिलाह है, उसमें आपको उठाना नहीं चाह रहा हूँ मैं, मेरा साथ भी कहना चाह रहा हूँ। माशाअल्लाह। तकवीनी तौर पर आज़ाद किया हुआ है, ठीक है ना? क्या मतलब तकवीनी तौर पर आज़ाद किया हुआ है और तशरीह तौर पर पाबंद किया हुआ है? भाई जहर का प्याला रखा हुआ मेरे सामने, अगर यहाँ रखा हुआ है ना, तो मेरे हाथ में खुले हुए, मैं आज़ाद हूँ, चाहूँ तो पी सकता हूँ ना? तो तकवीनी तौर पर मैं आज़ाद हूँ, चाहूँ पी लूँ, लेकिन शरीयती तौर पर मुझे पाबंदी की है। तशरीही तौर पर मना किया गया है ना, पियोगे तो खुशी हो जाएगी, हराम हो जाएगा, ठीक है? तो अल्लाह ने आज़ाद किया दुनिया के अंदर, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, वहाँ पकड़ हो जाएगी आखिरत में। अच्छा अब दीन में अल्लाह कोई जवाब नहीं करता, थकना नहीं है, मेरा साथ देते रहने। थक गए तो जरा निकल के जा रहे हैं, पूरी ताकत लगाए जो पीछे बैठे हुए, मैं उनसे कह रहा हूँ जिनको मैं देख रहा हूँ पीछे कैमरे के पीछे बैठे हुए, वो हाथ खोल के जरा मेरा साथ देंगे, दुरुस्त कहेंगे। इसके नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, अभी आ चुका हूँ, लेकिन आपको और आगे ले जाना है। कद मैं अल्लाह कहता है दीन में जबर क्यों करूँगा, मैं क्यों जबर करूँगा? कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, मैंने तो गुमराही और हिदायत, गई और हिदायत है ना, दोनों सामने रख दी, चाहे इस रास्ते पर आओ, चाहे इस रास्ते पर। सूरह हलका में कहता है ना, इन्ना हदनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हें रास्ते की हिदायत कर दी, अब चाहे मान के शाकिर बनो या इनकार करके काफिर बनो। वही बात अल्लाह ने सूरह आयतुल कुर्सी में कही, कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, हमने रास्ता दिखा दिया, गुमराही का रास्ता ये, हिदायत का ये, जबरदस्ती नहीं है, चाहे इस रास्ते पर आओ चाहे इस रास्ते पर आओ। अब कुरान आगे बढ़ा, फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो भी कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, फमन यकफुर बित्तागूत, क्या तर्जुमा है? जो भी तागूत का इनकार करे,
توئیں الف غین واو تے. طاغوت کے معنی ہر باطل قوت کو قرآن میں کہتے ہیں طاغوت. اللہ کہتا ہے جو بھی طاغوت کا انکار کرے اور کیا کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور مجھ اللہ پر ایمان لائے, وَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے. اب میں آہستہ ہو گیا ہوں, آپ کا منہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جملہ میں نے ترجمہ کر دیا, اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ کس نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے؟ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے, وہ یؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرتا ہے. یہی ہے نا آیت الکرسی کا پیغام, تو یہی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرے, ہے نا. اللہ کہتا ہے صحیح معنوں میں اللہ کی رسی کو اس نے تھما ہوا ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے ہے طاغوت کا انکار, پھر ہے اللہ پر ایمان کا اقرار. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیچھے پیچھے والے بیٹھو. پہلے ہے لا الہ, پھر ہے الا اللہ. پہلے ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے, تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے, پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے. یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو, پھر محبت. میں اور آپ کی ہمت ہے کہ آگے پیچھے کر دیں. جب ترتیب دی اللہ نے وہ ترتیب کو ہم مانیں گے, ہے نا. تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے, پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے. اگر یہ بات میرے سننے والوں کے ذہن میں نشر ہو گئی اور قرآن کی آیت ہے ہونا بھی چاہیے, پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے نا, تو مجھے کہنے دو کہ آیت الکرسی نے مجھے جانا ہے نبی کی بارگاہ میں اور سارے مجمع کو لے کے جانا ہے نا. پہلے ہے انکار پھر ہے اقرار. آیت الکرسی نے بتلا دیا کہ پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو, ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ دین میں کوئی جبر, کوئی زبردستی, کوئی فورس نہیں ہے. اب آپ کے جذبے کی ترجمانی کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں, دین میں اگر کوئی نبی کا جشن ہے, میرے ساتھ دینا, دین میں اگر کوئی زبردستی کوئی جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. میں نے دعویٰ کیا ہے, دلیل نہیں دی. سامنے والے میں نے دعویٰ کیا آپ کے سامنے, دلیل نہیں دی. میں نے آپ نے مان لیا اس کو نا. کوئی اعتراض کرتا بھائی یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ کہ دین میں جبر نہیں ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے مان لی بات. یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ دین میں کمپرومائز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میں فیصلہ بعد میں کہہ رہا ہوں, اسے مومنین کے سامنے نبی کے جشن کے اندر دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. پوچھنے والا پوچھے گا کہاں سے کہہ رہے ہو. تاریخ نے لکھا کہ جو کافر تھے, مشرک تھے, وہ میرے نبی کے پاس آئے ایک دن اور آ کر ایک مطالبہ لے کر آئے, اور مطالبہ عجیب سا تھا. کہنے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھوتا؟ کہنے کہ نعوذ باللہ خاکم دین. سمجھوتا کیا ہے؟ کہ ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. کمپرومائز ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے. اللہ کو جلال آ گیا, وہ صاحب ملک صاحب جبروت, اس نے سورہ اتارا, قل یا ایھا الکافرون, رسول ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. پڑھوں نہیں پڑھوں گا. مولا آباد رکھے. اب جتنا
کوئی تکلف نہیں کرنا ہے میرے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تشریف لے آئے، تکلف کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ کا کہنے کے اتر جائیں گے تو اتر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر دے رہا ہوں، لیکن میں نے جنگ کی چوٹ پہ کہا ہے کہ دین میں نے کوئی زبردستی ہے نہیں، کمپرومائز ہے. قول رسول کہہ دو، اللہ نے بات نہیں کی، رسول تم کہہ دو. کافروں سے کہیں یا ایھا الکافرون، میں عربی زبان سے واقف ہوں ہے نا، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا میں. قل رسول کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافروں. رسول اللہ کہنے والا ہے، اے کہہ رہے تھے نا تم جو کر رہے تھے، لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت میں کرتا ہوں، میں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں نے کبھی ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. نبی چاہنے والے میرا ساتھ دے، آنے والوں پیچھے والوں کی آواز آ رہی ہے، سامنے والے پہ بیدار ہو جائے. قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے بات نہیں کی، کہا رسول تو بول دے کافروں سے، یہ آئے ہیں سمجھوتا لے کر، یہ کمپرومائز کرنے کے لیے. لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ حال میں کرتا ہوں نہ مستقبل میں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جانتا ہوں، نبی کہہ دو ان سے، میں جانتا ہوں کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. اور ان سے کہہ دو ولا انا عابد ما عبدتم، میں نے ماضی میں کبھی بت کی پوجا نہیں کی. یعنی علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اللہ نے نبی سے کہلوا دیا کہ زمانے دین ہے، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے. اور میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے نہ مستقبل میں ہے. تو محمد کی جگہ وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال ہے. سلام پڑھوائیے علی کے دشمن. اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. نبی کی گفتگو پر بیان ختم ہو جائے گا اور 5-7 منٹ رہ گئے. آپ کی اجازت سے میں آگے بڑھاؤں گا. کیا ٹائم ہو گیا اس وقت؟ 11:45 12 بجے میں 20 منٹ پڑے ہیں، 15-20 منٹ پڑے ہیں. مولا بادہ کے ساتھ میں بس علی کا نام لے کے قدم آگے رکھ رہا ہوں. علی والوں کے سامنے علی کا نام لے کے قدم آگے رکھ رہا ہوں. علی کا نام لے کے قدم آگے رکھا ہے اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا. اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو پوچھا عالم اسلام سے کہ دوسرا کوئی ہے جو اللہ میں مشکلات بن جائے؟ دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے؟ ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے. کیا سبق دے رہی ہے؟ کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر نہ آئے. بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے. محمد والے محمد کا ذکر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ادھر سے بڑھ کے بات کریں. اور آل محمد کے چاہنے والوں کے سامنے
علی کا نام لے کے میں نے مطلب آگے رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اول محمد ہے, اوسط محمد ہے, آخر محمد ہے. یہ تو حدیث سب سے والے کو سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. نبی کا ذکر ہے, نبی کے معراج میں تم سنتے رہتے ہو. آیا ایک شخص دربار میں, اپنے زمانے کے خلیفہ کے, بادشاہ کے دربار میں آیا ایک شخص. ماشاءاللہ دانشمند تھا, پڑھا لکھا تھا. ابھی جاؤں گا میں نبی کے بارگاہ میں, ایک چھوٹا سا واقعہ. اور آ کر جو خلیفہ وقت تھا, اسے کہا جو بھی ہو اس زمانے کا بادشاہ, اسے کہنے لگا کہ یہ سوال کرنا ہے اسے. کہنے لگا یہ جو آسمان ہے یہ سات آسمان ہے. اب دانشمند بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, سات آسمان ہے تو کیا؟ کہنے لگا یہ سات آسمان ہے اور یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک کے اوپر ایک ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پیغمبر جب معراج پوچھنے لگا, کہہ رہی پیغمبر جب معراج میں گئے تھے تو آسمان تو ہے لگتا ہے, یعنی چھلکے پہ چھلکا, چھلکے پہ چھلکا, تو یہ آسمان پھٹا کیسے, جوڑا کیسے؟ سن کے بیٹھے نا, سن کے بیٹھے میں 5-10 منٹ رہ گیا, ہوا کرتے رہنا میرے ساتھ ساتھ. یہ بول رہے طاقت لگانی جملے کے اوپر, ٹھیک ہے. آیا دانشمند اپنے دانشمندی کا اظہار کرنے کے لیے خلیفہ کے وقت بات کرنے, مجھے مسلمان علماء سے پوچھنا ہے کہ بھائی چھلکے کی طرح ہے, سوال بنتا بھی ہے جب چھلکے کی طرح تہذرتا ہے ایک کے اوپر ایک آسمان, تو پیغمبر آسمان پہ گئے, معراج پر گئے, تو آسمان پھٹا کیسے اور جڑا کیسے؟ اب علماء پر بیٹھے آ کر اس نے سوال کر دیا کہ آپ تو علماء کرام ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر جس کے ساتھ معراج پر گئے تھے تو آسمان پھٹا کیسے, جوڑا کیسے؟ وہ تو چھلکوں کی طرح, پیاز کے چھلکوں کی طرح. اب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے, دیر تک سوچتے رہے, آپس میں گفتگو کی, گفتگو ہوئی ہے نا. تو ان میں سے ایک سینئر عالم نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ معراج روحانی تھی, جسمانی نہیں تھی. یعنی جب جواب نہ مل سکا تو عقیدہ بدل دیا. معراج روحانی تھی, جسمانی نہیں تھی. اب کہتی ہے وہ دانشمند پڑ گیا اپنی بات کے اوپر, کہنے کا یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے نا, یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی یا معراج روحانی نہیں تھی. مجھے تو صحیح جواب چاہیے. جملہ ختم ہو رہا ہے, خلیفہ پریشان, خلیفہ حیران, جو وزیر تھا خلیفہ کا وہ حیران ہے نا. تیسرا ایک شخص دور کھڑا ہوا تھا, وہ قریب آیا وزیر کے اور کہنے لگا کہ مجھے بات کرنی ہے, کچھ کہنا ہے. خلیفہ سے کہنا ہے, براہ راست سے کہوں گا کہ قریب آ جا, قریب آیا. کامل گھبرانے کی بات نہیں ہے, نسل محمد کا ایک امام زندہ ہے. وہ جو معراج میں گیا تھا نا, اس کا ایک بیٹا زندہ ہے. کہا کون؟ کہا جعفر صادق. کہا بلاؤ سے, امام تشریف لائے, امام کا جملہ سنانا ہے, امام تشریف لائے, آکے تشریف فرما ہوئے, بیٹھے, ٹھیک ہے نا, آکے بیٹھے. یہ ہے جو اول بولتا ہے وہی آخر بولتا ہے. امام آکے بیٹھے. اب اس نے پوچھا فضل رسول آپ مانتے ہیں کہ آپ کے جد جسم کے ساتھ معراج میں گئے؟ کہا بالکل, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم اس سے قائل ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے, اس لیے کہ ہم اعتراضات سے ڈر کر عقیدہ نہیں بدلا کرتے. اس نے وہی سوال کر دیا کہ فضل رسول اگر پیغمبر جسم کے ساتھ معراج پر گئے تو آسمان تو تہذرتا ہے نا, چھلکوں کی طرح پیاز کے ایک کے بعد ایک ہے, تو آسمان پھٹا کیسے اور جوڑا کیسے ہے نا. سوچا نہیں میرے امام نے, جن کا جیسے بنائے ہو. کہا یہ بتا کہ تو نے کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہا فضل رسول بار کیا ہے. کیا کشتی جب چلتی ہے تو پانی آگے پھٹنا جاتا ہے, پیچھے جڑتا جاتا ہے, یہ پانی پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ بتا کہ پانی پیچھے آگے پڑتا کیسے, پیچھے جڑتا کیسے ہے نا. یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمان کی خلقت کا گواہ ہو. وقت کم ہے, کافی وقت گزر چکا ہے, میں چاہ رہا ہوں پھر اپنے نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور نبی کی بارگاہ میں ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے یا نہیں؟ ساتھ دے میرا ذرا, تھک جائیں تو مجھے معاف کریں. اب میں نے آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے, آیتیں نہیں پڑھا, تاریخ کے ڈانڈی میں لا رہا ہوں. مولانا مجھے تاثیر دے, جملہ مکمل کروں تو مجمع کے سامنے, اور یہاں دیکھو میرا نبی ٹنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میں کائنات کا سب سے بڑا امام ہے. اللہ نے اسے حق بنا کر بھیجا, اور میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. آپ
की ज़हमत ख़त्म कर रहा हूँ। 5 साल में भी शायद लग जाए, ये 5 साल में बर्दाश्त करें, लेकिन पूरी बेदारी के साथ जुमले रिकॉर्ड हो रहे लगे माशाअल्लाह नबी वाले और अली वाले बैठे हुए। नबी ने हर बातिल को हराया, हर बातिल को शिकस्त दे दी, इसलिए नबी हक है, मुजस्सम हक है, ठीक है ना। एक जुमला कह रहा हूँ मिंबर पर, नबी ने हर बातिल को हराया, हर महाज को सर किया, हर मार्के को जीता, लेकिन तारीख में मुझे कुल 2 मकामात मिले जहां जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। सुनने वाले कहेंगे हमारे आखिर में लगेंगे ये जुमला मुकम्मल हो रहा है और तकलीफ भी मेरी इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। आप कहेंगे जनाब बाकी तो आप कह रहे थे कि नबी ने हर मार का सर किया, मैं यही कह रहा हूँ मैं अपने और से फिर नहीं रहा हूँ मैं। नबी ने हर मार का सर किया, हर महाज को जीता, हर मार को जीता, हर बात को हरा दिया। बेशक मेरे कानों में तारीख के वक्त 2 मकामात नजर आए जहाँ जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। अब सुनने वाले कहेंगे जल्दी से जरा दलील है इसकी। जंग बदर पहली जंग है ना, मैं जल्दी से आगे पढ़ा हूँ, मुझे बदर नहीं पढ़नी। जंग बदर पहली जंग, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, फरिश्ते आए, मलाइका आए जंग बदर में, और मुसलमान वाकई वो जंग बदर जीत गए। मिंबर से कह रहा हूँ कहीं मुझे कुरान की आयत दिखाए जहाँ जीत का ऐलान हुआ। आगे तौर पर ऐलान हुआ हो, कुरान के अंदर आयत आ गई जो भाई जीत का ऐलान हो गया, नहीं हुआ। जीते हैं मुसलमान लेकिन जीत का ऐलान नहीं किया अल्लाह ने, ना नबी ने किया, किस हदीस में नहीं आया। कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, मुताला करने वाले बैठे हुए, ऐलान नहीं हुआ। मेरा साथ रहेगा, इतनी मेहनत आप मिल के मेरे साथ कर रहे हैं, राय का न जाने पाए। अली की मस्जिद में आज अली वालों के सामने ये फैसला हो रहा है, तारीख के गाने मिल रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा आगे आए जंग ओहद, माशाअल्लाह 3 हिजरी में हुई, मुझे ओहद में नहीं पढ़नी। जंग ओहद का इब्तिदाई हिस्सा मुसलमानों ने जीता, और वाक़ई भी आपको याद है, मुझे पढ़ना नहीं है, जंग नहीं पढ़नी, मुझे नबी की बारगाह में जाना है और लेके जाना है और उतर जाना है मिंबर से। जंग ओहद में मेरे नबी ने अपने 50 साथियों को एक घाटी पे खड़ा किया था। सबने पढ़ा, बैठा हुआ है। नबी ने 50 अपने साथियों को उस दर्रे पर, घाटी पर जो ओहद में थी वहाँ पे खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि देखो जमीन और आसमान टल जाए, तुम न डरना, यहीं खड़े रहे। ठीक है ना। जंग हो रही है, जंग हो रही है और जंग में मुसलमान जीतने लगे। जंग ओहद में इब्तिदाई तौर पर मुसलमान जीत रहे। माशाअल्लाह। अब वो जो घाटी पर खड़े थे उन्होंने देखा कि हम तो जंग जीत गए, इसलिए गनीमत तकसीम हो रहा है, और गनीमत तकसीम होने का मतलब है कि मुसलमान जंग जीत गए, वरना गनीमत क्या तकसीम होगा, है ना। अब जब उन्होंने देखा कि जंग तो हम जीत गए, तो आपस में कहने लगे जनाब जंग तो जीत गए, अब यहाँ खड़े होने का फायदा क्या है ना। हालांकि नबी ने कहा था कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान चल जाए, तुम यहाँ से चलना नहीं, है ना। लेकिन उन्होंने कहा हम तो जंग जीत गए। अब उन्होंने मौका दे के वहाँ से घाटी को छोड़ दिया। वो मुशरिक जो अली वाले जुमला तवज्जो करना, वो मुझे जाना आगे है, ये जुमला आगे है, जुमला मुतज़रा तो सुनिएगा। वो मुशरिक छुपा बैठा हुआ था, उसने पीछे से हमला कर दिया, जंग का पासा पलट गया और मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे। वो जो जंग जीत रहे थे मुसलमान, वो मुसलमान वो जंग जीती हुई हारने लगे। क़यामत तक के लिए उसूल मिल गया कि जब भी हदीस रसूल के मुकाबले पर अपने क़यास को दाखिल करोगे, जीती हुई जंग को हारते रहोगे। मुझे पीछे वाला बोलो भाई। अच्छा तो अब ये जुमला तो मैंने बयान कर दिया, मैंने कहा चढ़ नहीं पड़नी। बदर में मुसलमान जीते, ऐलान नहीं हुआ। ओहद का इब्तिदाई हिस्सा जीता, ऐलान नहीं हुआ। आगे आ जाए जल्दी से, जंग खंदक है ना। खंदक में तो काफिर को नहीं, कुफर को मारा था, और कुल ने कुफर को मारा था, फिरनार किया था। वही दिखा दे मुझे कि ऐलान जीत हुआ हो, नहीं हुआ। न बदर में हुआ, न ओहद में हुआ। खामोश बैठे, खामोश बैठे। आप जरा बोले मेरे साथ साथ, हाथ बुलंद होने चाहिए, थकना नहीं है। मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, इतना कीमती जुमला आज की मजलिस का कायल होने पाए। जंग बदर में जीत हुई, ऐलान नहीं हुआ। जंग ओहद में इब्तिदाई जीत हुई, ऐलान नहीं हुआ। जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, जंग ओहद में, जंग खंदक में कुल्लों को हुक्म मारा, लेकिन ऐलान जीत नहीं हुआ। मुझे अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, जो पीछे, जो आगे, जो दाएं, जो बाएं, मुझसे कह रहा हूं मैं, मुझे पूरी तारीख में 2 मकाम मिले जहां जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। एक ऐलान बता दूं, जब 39 दिन तक खैबर फतह ना हुआ और बड़े बड़े शिकस्त खा के आ
गए, तो नबी ने क्या कहा था? नबी ने क्या कहा था? मैं आपको सिर्फ ऐलान सुना रहा हूँ। नबी ने फरमाया था, सबने लिखा है, अल्फाज के इख्तिलाफ में सबने लिखा है, लओतियन्ना रायता ग़दन। ये हदीस वो है जो नींद दूर कर देती है। लओतियन्ना रायता ग़दन। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा इसे। लओतियन्ना रायता ग़दन रजुलन कर्रारन गैर फदालिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। है ना? कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। अल्लाह, सब मिलके चलेंगे जरा। अल्लाह रसूल का दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसके दोस्त रखते होंगे, है ना? और आगे जानते हैं कि नबी ने क्या कहा? वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदैहि। और नबी ने कहा वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह न दे दे। तो एक ऐलान जंगे खैबर में जहां जीत भी है, जीत का ऐलान भी है, नबी की ज़बान से निकला, कल उसे अलम दूंगा जो खैबर फतह किए बगैर पलटेगा नहीं। तो बाबा के दौर हम ये कह सकते हैं कि खैबर में जीत भी है, जीत का ऐलान भी है। ये एक मकाम। और दूसरा मकाम बड़ा मशहूर मकाम है, जब हुदैबिया में मेरे नबी ने सुलह कर ली, है ना? सुलह हुदैबिया हो गई हुदैबिया के मकाम पर, और नबी सुलह करके जाने लगे, तो मुसलमानों को शक हो गया कि हम तो हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी। क्या उतारी? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। रसूल, हमने तुम्हारी सुलह को फतह मुबीन बनाया। पढ़ चुका मैं जश्न पढ़ चुका, अब आप पढ़वा रहे हैं तो जो जुमले पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे पूरी तारीख में दो मकाम मिले, अली वालों, नबी वालों, सुनाना ज़माने को, या खैबर में मिला मुझे या हुदैबिया में मिला, है ना? दो मकाम मिले जहाँ फतह के साथ ऐलान फतह भी है। फर्क क्या है? फतह के साथ ऐलान फतह भी है। खैबर में नबी ने ऐलान फतह किया, हुदैबिया में अल्लाह ने ऐलान फतह किया। ये फतह का दो है, इनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। खैबर हुदैबिया, बोलो नहीं बोलो, खैबर में आलम, खैबर में तलवार चली, हुदैबिया में कलम चला। ये फतह तो दो है ना, ये फतह दो है, लेकिन ये खुदा का इंतजाम था कि फतह तो दो है, लेकिन कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। मेरा जुमला मुकम्मल हो गया। कलम, फतह तो दो है, लेकिन कलम और तलवार, अली वाला जुमला समझो करो, कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही है, यानी एक ही हाथ है। अगर कलम उठाए तो खुदा ऐलान फतह करे, अगर तलवार उठाए तो नबी ऐलान फतह करे। अब समझ में आया, जो इस्लाम के मारे गए सैफो कलम का फातह बन जाए, अकीदे की ज़बान में उसी को अली कहते हैं। सलामत रहे हाजिर जश्न, सलामत रहे, है ना? हाजिर जश्न, पानियाने जश्न, हाजी गुलजार साहब, हाजी अफजाल साहब, उधर सलामत रखे जनाब शेख जैन साहब को, और जितने मेरे अहबाब तशरीफ फरमाए, बोला सबकी इस ड्यूटी को, इस हाजिर को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अली का जिक्र सुन रहे हो, नबी का जिक्र हो रहा है, मैं अली वालों क्या करूँ? एक जुमला जहन में आ रहा है मेरे, है ना? एक ही हाथ है, एक ही, अगर आप तवज्जो कर ले जुमले के ऊपर, एक ही हाथ है, कोई रुख दे रहा हूँ मैं, एक ही हाथ है। अगर तलवार उठाए तो खुदा ऐलान फतह करे, अगर तलवार उठाए तो नबी ऐलान फतह करे, अगर कलम उठा ले तो खुदा ऐलान फतह करे। और जानते अल्लाह ये चाह रहा था कि अली की ये दोनों फतह ज़हन से मिटने ना पाए और क़यामत तक बाकी रहे। खुदा ये चाह रहा था कि अली की दोनों फतह ज़हन से मिटने ना पाए और ये बाकी रहे। और उसकी दलील ये है, बोलना नहीं मानो, उसकी दलील ये है कि मेरे तीसरे इमाम से लेकर मेरे 11वें इमाम तक हर इमाम का एक बेटा इमाम, हुसैन का एक बेटा इमाम, ज़ैनुल आबिदीन का एक बेटा इमाम, मोहम्मद बाक़र का एक बेटा इमाम, जाफर सादिक का एक बेटा इमाम, मूसा काज़िम का एक बेटा इमाम, अली रज़ा का एक बेटा इमाम, मोहम्मद तकी का एक बेटा इमाम, अली नकी का एक बेटा इमाम, हसन अस्करी का एक बेटा इमाम। लेकिन अल्लाह ने अली के दो बेटों को इमाम बनाया कि जो फतह कलम
دیکھنا چاہے وہ سلح حسن دیکھے، جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ. انکا انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. سب مل کے بولیں جو بیمار ہوں ان کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی پروردگار ان کے دعاؤں کو پورا فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ملک مستحکم فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے عافیت قرار دے.